أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وامن والہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، گزشتہ جمعے سے پہلے 2 جمعوں میں آپ کے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین کا ایک باب شروع کیا تھا، جس میں توبہ اور استغفار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئیں۔ چند احادیث بیان ہوئیں اور اس کے بعد ایک طویل حدیث آئی۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں تھی کہ جو مخلص مومن تھے اور بغیر کسی عذر اور بغیر کسی سبب کے غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ وہ 3 افراد تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو پوری سورۃ توبہ جو ہے پورے 1 سپارے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ تو میرا دل کیا کہ میں اس غزوہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ بیان کر دوں، اور اس میں جو واقعات ہوئے وہ تو سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے پاس جو سیرت کی کتاب ہے یہ انتہائی مختصر ہے،
یعنی اس سے مختصر سیرت کی کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ اس کا نام ہے سیرت رسول عربی، پروفیسر علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دنیاوی اور دینی دونوں تعلیموں سے اللہ پاک نے ان کو مالا مال کیا تھا۔ 1948 میں ان کا وصال ہوا ہے، 1367 ہجری اور 1947 سن 1947۔ اس دور میں یہ ایم اے تھے، جبکہ پرائمری پاس بندہ بھی اس کی بڑی بکت ہوتی تھی۔ انہوں نے ایم اے کیا ہوتا اور ماشاءاللہ بڑے علامہ تھے۔ انہوں نے بڑی مختصر یہ کتاب لکھی ہے سیرت رسول عربی، یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث کی وہ کتاب جو آپ کو بتائی تھی ریاض الصالحین، امام ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک حدیث کی، ایک سیرت کی اور ایک تفسیر کی کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے۔ میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کا شان نزول بیان کرنے سے پہلے اختصار کے ساتھ غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ اشارے آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ یہ ہجرت کے 9ویں سال یہ غزوہ ہوا، اس کا ایک سال درمیان والا چھوڑ کے پھر اگلے سال یعنی 11ویں ہجرت کے 11ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول شریف کے مہینے میں وصال ہوا، درمیان میں ایک سال گزرا ہے۔ اس سال اور بھی کچھ واقعات ہوئے، مثلا بڑا مشہور واقعہ سورہ الاحزاب کے اندر جو امہات المومنین نے حضور پاک کی بارگاہ میں اپنا ایک مطالبہ پیش کیا، کیونکہ خیبر فتح ہو گیا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو مال کی وسعت عطا فرمائی، تو لوگوں کو غلام ملے، لونڈیاں ملیں، درم و دینار ملے، سونا چاندی ملا، اللہ پاک نے دولت کی ریل پیل کر دی۔ تو حضور کی ازواج مطہرات، حضور پاک کی بیویاں، انہوں نے مشورہ کر کے تو حضور پاک سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے کے اندر بھی اضافہ کیا جائے، کیونکہ حضور پاک کے گھروں کے اندر فقیری ہوتی تھی، اور یہ فقیری اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ حضور پاک اگر چاہتے تو اللہ نے خود نبی پاک کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو مکے کے یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونا بنا کے آپ کے ساتھ چلا دوں، لیکن حضور نے کہا نہیں یا اللہ، میں یہ نہیں چاہتا، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو مل جائے تاکہ تیری نعمت کھا کے تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن کچھ نہ ملے تاکہ صبر کی لذتوں سے آشنا ہوتا رہوں۔ وہ لوگ جو بڑے دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی کو باغ فتح دے دیا تھا، اور یہ فتح پورا ایک علاقہ ہے، حضور اپنے آل کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزق اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، او کما قال، کہ اللہ میری آل کو، میرے گھر والوں کو بس اتنا ہی دے کہ جس سے ان کی گزرگات ہوتی رہے۔ تو تم پورا باغ آپ دے دیتے تو قیامت تک جو عیسائی یہودی ہیں جو اب بھی باتیں کرتے ہیں پھر میں ٹھہرنا نہیں دیتے، دیکھو یہ نبی جاتے ہوئے سارا کچھ اپنی بیٹی کو دے گیا تھا، کیوں لوگوں کے منہ کھلواتے ہیں؟ اور کیوں پھر خود مولا علی نے اپنے دور کے اندر بھی اسی طرح کیا جیسے ابو بکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی نے کیا۔ اگر ان کا حق ہوتا اور حضور ان کو دے کے جاتے، اگر دیا تھا تو پھر ابو بکر نے کب واپس لیا تھا؟ اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر مولا علی نے کوئی آگے سے مزاحمت نہیں کی، اور اس بارے میں بڑے واقعات گھڑے جاتے ہیں کہ وہ لکھوا کے لے جا رہی تھیں، حضرت عمر آگے سے ملے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی، انہوں نے چھین لیا، پرچی پڑھی، کہا نہیں یہ کسی کا نہیں، یہ سارے مسلمانوں کا ہے۔ پھر ان کو ٹھڈے مارے اور تھپڑ مارے اور ان کو دھکے دیے، نعوذ باللہ، جیسے ان کا عمل گر گیا۔ یہ تشیع کی کتابوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔
بہت ظلم کی بات ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں، نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں، کیا حضور پاک ساری زندگی ان کو یہ تعلیم دے کر گئے تھے کہ حضور کے وصال کرتے ہی انہوں نے حضور کی آل پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیا فضول باتیں ہیں یہ۔ پھر حضرت ابو بکر نے اگر نہیں دیا تو کس کو دیا تھا؟ اپنی بیٹی کو دیا تھا، حضرت عائشہ کو، ان کا بھی تو حق بنتا تھا نا، اپنے بیٹوں کو دیا تھا۔ یا خود جیسے ہمارے حکمران عیش و عشرت کرتے ہیں، انہوں نے تو خزانے تھے تنخواہ بھی اتنی لی جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے، تو کس کو دیا تھا ان سے لے کر؟ بہرحال جب حضور پاک کی بیویوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضور پاک کو یہ ان کی بات پسند نہ آئی، اور آپ نے قسم اٹھائی کہ میں پورا مہینہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اور جب 29 دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ الاحزاب کی آیت تخیر جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر حضور پاک نے جو فرما لیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ اسی سال میں یہ واقعہ ہوا۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوا، یہ اب 2 دن بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے میں خبر پہنچی کہ رومیوں اور عیسائیوں نے مل کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بڑی فوج تیار کر رکھی ہے۔ تو حضور پاک نے اپنے جو حلیف قبائل تھے ان کو اطلاع کی اور کہا کہ مدینہ کو بچانے کے لیے آؤ، مل کر کوئی انتظام کرتے ہیں۔ شدت کی گرمی تھی، اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ الاسرہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ الاسرہ، شدت کا اور سختی کا یہ غزوہ تھا، بلکہ اس سال کو بھی عام الاسرہ کہتے ہیں کہ یہ شدت کا سال تھا۔ سورۃ توبہ کی اللہ پاک نے یہ آیت نازل اسی حوالے سے کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، عسرت کے سال جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ جو لشکر اس جنگ کے لیے تیار کیا گیا اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ اسی لشکر کی تیاری کے لیے حضرت عثمان غنی نے اتنا مال خرچ کیا کہ نبی پاک خوش ہو گئے، اور آپ نے حضرت عثمان کے مال میں ایسے ہاتھ پھیرتے تھے درم و دینار میں، تو کہتے تھے عثمان نے آج اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر دیا ہے، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ عثمان نے جنت کو خرید لیا۔ کبھی اتنے 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے، پھر اتنے 1000 دینار، پھر کیا کیا اس کی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ 30,000 کا لشکر نبی پاک نے تیار کیا تھا۔ اور اسی غزوہ میں وہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر ہر دفعہ ہم سے نمبر لے جاتے ہیں، تو اس بار میرے پاس اتنا مال ہے کہ ابو بکر نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، چنانچہ میں اس بار ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بہت سارا مال حضور پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے، تو حضور نے پوچھا کہ کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جتنا تھا آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کی چھوڑ کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سر کے اوپر گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اور حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ دیکھنے میں ان کا مال حضرت عمر سے کم تھا، بہت کم تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جو کون کتنے خلوص سے لایا ہے۔ خلوص تو ان میں بھی تھا، لیکن ابو بکر جتنا تو نہیں تھا نا۔ ان سے حضور نے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا، یہاں تک کہ تن کے کپڑے اتار کر اور دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر کر کوئی چیز سوئی کیل وغیرہ وہ بھی گٹھری میں لے کر آ گئے۔ یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اسی پر علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بول بول کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی خدا اور رسول بس، یہ کہنا چاہیے، کیا صدیق کو اللہ نہیں چاہیے تھا؟ ہاں، میں نے کہا جن کو اللہ چاہیے ہوتا ہے نا انہی کو رسول چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، جو رسول کو نہیں مانتے وہ اللہ کو کب مانیں گے؟ کئی ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو نکلو. جب سارے نکلے 30,000 کا لشکر، اس سے بڑا لشکر اس سے پہلے کبھی حضور لے کر کہیں نہیں گئے تھے. سمود کے جہاں مقامات تھے وہاں اس سرزمین سے حضور پاک گزرے تو اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہیں پینا اور نہ پانی ساتھ لے کر جانا ہے، اور روتے ہو گزرو، تیزی کے ساتھ گزرو، سر جھکا کے گزرو، کیونکہ اس سرزمین پہ عذاب نازل ہوا تھا. اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اسی سرزمین پہ آج سعودیہ والے بہت بڑا شہر بنا رہے ہیں جس کا افتتاح اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیا ہے، اور وہاں کوئی قانون نہیں ہوگا، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی. جہاں حضور نے ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا وہاں وہ شہر آباد کر رہے ہیں. تو اللہ کو یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے بعض لوگوں نے تو پانی پی لیا ہے اور ساتھ لے لیا ہے اور آٹا بھی گوندا ہے ہم نے. تو فرمایا جو پی لیا ہے چلو وہ تو پی لیا، جو ساتھ لیا ہے وہ بھی گرا دو، آٹا گوندا ہے تو وہ اونٹوں کو کھلا دو اور یہاں سے جلدی سے نکلو، کیونکہ یہ معذبین کے مکانات ہیں جن پر اللہ پاک نے عذاب نازل کیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب جوش میں آئے اور وہ پہلے والی اللہ پھر یاد تازہ کر دے. پھر آپ نے اپنی چادر کے منہ چھپا لیا اور سر جھکا لیا اور روتے ہوئے تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے. اچھا، آپ کو بات آ گئی ہے تو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ جب یہ کہا جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہوئے مسکرائے تھے، تو اہل محبت مسکرا دیتے ہیں کہ حضور پاک کی یہ سنت پہ عمل ہو جائے. اور جہاں یہ آیا کہ حضور پاک روئے تھے، پھر محبت والے رونا ظاہر بات اختیاری تو نہیں ہوتا نا، وہ تو تڑپ ہو تو رونا آ جاتا ہے، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، آپ جب حدیث پڑھاتے تھے نا، جو جس حدیث میں حضور پاک کے رونے کا ذکر ہوتا تو چھم چھم ان کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی تھی، اور جس حدیث میں ہنسنے کا ذکر ہوتا تھا تو وہاں یعنی غیر اختیاری طور پر ان کے ہنسی نکل آتی تھی. اور جہاں حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر آتا تھا نا، سبحان اللہ، کیسے کیسے محبت والے لوگ ہوئے. وہاں طلباء کو فرماتے تھے کہ اپنی نگاہیں جھکا لو، حضور کی بیٹی کا نام آ رہا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مقام ہجر کہا جاتا ہے، مقام ہجر، یہاں سے آپ روانہ ہوئے تو آپ کی اونٹنی گم ہو گئی. زید بن بسید قینقائی ایک منافق تھا. یہ منافقین کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے، اور ان کا اثر اس دور میں بعض لوگوں کے اندر بھی ہے کہ جہاں حضور پاک یہ فرمائے نا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یا مطلب خاموشی اختیار کا مقدر، دیکھو حضور پاک کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ان کو لذت ملتی. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ایماندار بندے کو علم تھا یا نہیں تھا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تمہیں کیا ملتا ہے اس سے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو جی، محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم کو آسمان کی خبریں دیتا ہے، حالانکہ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں گئی ہے. اللہ پاک نے حضور پاک کو اس کی یہ بات بتا دی. آپ نے فرمایا ایک منافق نے ایسا ایسا کہا ہے، اللہ کی قسم میں وہی جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے، اور اللہ نے میری اونٹنی کے بارے میں مجھے بتا دیا ہے. وہ فلاں درے میں ہے، اس کی نکیل درخت کے ساتھ پھنس گئی ہے، جاؤ جا کر اس کو لے آؤ. صحابہ کرام جب گئے تو وہ باقی نکیل جو ہے وہ درخت کے ساتھ. جب حضور پاک یہ فرما رہے تھے نا تو حضرت عمارہ ایک صحابی ہیں، وہ موجود تھے، اور یہ منافق جس نے یہ بات کی تھی یہ انہی کے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا. عمارہ اپنے ڈیرے پر گئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی حضور پاک نے ہمیں ایک عجیب واقعہ سنایا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور تو نے پتہ نہیں حضور پاک نے یہ فرمایا کہ ایک منافق نے ایسی بات کی ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پتہ اتنا نہیں کہ اونٹنی میری کہاں ہے. تو عمارہ کے بھائی نے، عمر بن حزم اس کا نام تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم ابھی یہ بات اس نے کی ہے، زید نے کی ہے.
ان کے آدمی نے ڈنڈا اٹھا مارا گردن کی، چل دفعہ ہو جا، نکل جا، اے اللہ کے دشمن، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، پھر میرے ڈیرے میں بیٹھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ مقام ہجر سے تبوک جو ہے یہ 4 منزل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، عیسائیوں نے اور رومیوں نے کوئی لشکر تیار نہیں کیا تھا، چنانچہ حضور پاک وہاں پہنچے، تبوک کے مقام پر پہنچے، اور 20 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ اہل تبوک نے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ ایلا کا عیسائی، ایلا بھی ایک شہر ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اور انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ایلا اس شہر کا نام تھا۔ اس سردار کا نام تھا یوحنا بن روبہ۔ یہ بھی حاضر ہوا اور اس نے 300 دینار سالانہ جزیہ دینے پر آپ سے صلح کر لی۔ حضور پاک کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ضرور ہی ہم نے مارنا ہے اپنے دشمن کو، نہیں، حضور پاک امن کے لیے کائنات میں تشریف لائے تھے۔ جو جنگیں ہوئیں، جو جہاد ہوئے، ان میں بھی مقصد یہی تھا کہ جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم اپنی تلوار کو روک دیں گے۔ یہ اسلام کا بڑا روشن پہلو ہے، اس کی طرف پڑھے لکھے لوگوں کو ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ یہی بیت المقدس جب عیسائیوں نے فتح کیا تھا تو تاریخ میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا انہوں نے اتنا ناحق خون بہایا تھا کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں خون کے اندر ڈوب گئے تھے عیسائیوں نے۔ اور بعد میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو ایک بندے کا بھی خون ناحق نہیں بہایا گیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر نے فتح کیا تھا تو کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملا۔ حضور پاک کی تو یہ تعلیم ہوتی تھی، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا۔ وہ لوگ جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہیں، وہ یہودیت کی عبادت ہے، عیسائیت کی عبادت ہے، یا کسی بھی وہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے، جو جنگ میں ملوث نہیں ہے، ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا۔ غزوہ خیبر میں جو درخت کاٹے گئے تھے وہ اللہ کے حکم سے کاٹے گئے تھے، سورہ الحشر کے اندر پہلے رکوع میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ حضور کے غلام کبھی ایسا کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ کے ساتھ صلح کی اور 300 دینار سالانہ جزیہ دینے پر اس نے حمایت کی ظاہر کر دی۔ حضور نے اس کو ایک خچر، حضور کے ایک خچر اس نے پیش کیا، حضور نے جواب میں اس کو ایک چادر عنایت فرمائی۔ اسی طرح جربہ ازرح، یہ بھی ایک مقام کا نام ہے، وہاں کے یہودیوں نے بھی جزیہ پر صلح کر لی۔ تبوک ہی میں حضرت خالد بن ولید کو نبی پاک نے 400 سواروں کا دستہ دے کر عقیدر بن عبد المالک کندی نصرانی عیسائی تھا یہ، اور یہ دومت الجندل جو شہر تھا وہاں کا یہ سردار تھا، اس کو زیر کرنے کے لیے حضور نے بھیجا اور فرمایا کہ تم عقیدر کو، یہ دیکھو جگہ جگہ پہ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ جو آپ لوگوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عقیدر جو ہے نا سردار، وہ تمہیں نیل گاؤں کا شکار کرتے ہوئے ملے گا۔ اچھا، وہ حیران ہوئے کہ شکار تو جنگل میں کیا جاتا ہے، تو پھر میں جنگل میں جاؤں؟ کہا نہیں، حضور نے تو فرمایا تھا کہ اس کے پاس، اس کے گھر میں جاؤ، قلعے میں جاؤ جہاں وہ رہتا ہے۔ جب آپ پہنچے، قلعے کے پاس پہنچے، تو انہوں نے عجیب واقعہ دیکھا۔ چاندنی رات تھی، ایک نیل گائے جنگل سے آ کر قلعے کے دروازے پر اپنے سینگ مار رہی تھی۔ عقیدر اس کا شکار کرنے کے لیے قلعے سے اترا اور شکار کرتے ہوئے خالد بن ولید نے اس کو پکڑ لیا۔ جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو جن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ چنانچہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک لے کر آئے تو اس نے بھی جزیہ پر صلح کر لی۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، آخرون اعترفوا بذنوبہم، 3 طرح کے لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، جن کو قرآن پاک نے متخلفین کہا ہے۔ ایک تو وہ جو پکے منافق تھے، جن کی عادت ہی یہ تھی کہ جو اپنی عادتوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، جب ایسا موقع آتا غداری کرتے تھے، پکے منافق۔ دوسرے وہ جنہوں نے قصور بھی کیے تھے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا تھا اور توبہ کرنے میں جلدی بھی کر لی تھی، یہ یہاں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھنی ہے ان کا ذکر آگے
ایک رکوع کے بعد آگے آئے گا، وہ انشاءاللہ وہاں پہ بیان کریں گے۔ انہوں نے توقف کیا توبہ میں بھی، اور حضور کی آمد کا انتظار کیا، اور اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے انداز میں قبول فرمایا، اور انہوں نے ایسی توبہ کی کہ کون ایسی توبہ کرے گا، خود اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا انہوں نے۔ اس آیت کا شان نزول بیان کیا مفسرین نے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، اس کے بعد نادم ہوئے، توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ، یا کہا کہ عورتوں کے ساتھ مدینے میں رہ گئے اور نبی پاک اور آپ کے صحابہ کرام جہاد میں چلے گئے۔ جب حضور پاک سفر سے واپس تشریف لائے، مدینہ کے قریب پہنچے، تو ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیں گے اور اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر مسجد نبوی میں چلے گئے، اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ حضور تشریف لائے، آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھو ایک گناہ ہوا تھا اور ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آج ہم کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، ان کبھی توبہ کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم روزانہ کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بارے میں حضور پاک نے اتنی تاکید فرمائی ہے، فرمایا شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے جو صبح کی نماز ادا نہیں کرتا۔ حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو جہاد میں نہیں جا سکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک حضور ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہیں کھولوں گا، نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تب یہ عہد نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو یہ حضور پاک ان پر تشریف لائے، آپ نے ان کو کھولا، اور یہ بعد میں بہت سارا مال لے کر، صدقہ لے کر، یا جو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تھی وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ انہی مالوں کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ ان کی محبت میں، تو آپ یہ ہمارا قبول فرما لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا، میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ آج کل کا حکمران ہوتا تو وہ کہتے ہیں لاؤ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال کا ہو یا حرام کا ہو، ہاں ہمیں منظور ہے۔ اللہ نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا مال لے لیجئے، جو یہ صدقہ نفلی صدقہ ہو یا واجبہ صدقہ ہو، دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور مال لے کر ان کو یا رسول اللہ پاک کر دیجئے۔ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں، تو باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ طہارت عطا فرما دیتا ہے۔ تو طاہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور یا رسول اللہ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے غزوہ تبوک کی تمہید کے طور پر یہ چند باتیں آج کے جمعے میں کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ 3 بندے جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا اور جو امام نووی نے جن کا ذکر کیا، انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے سامنے، وہ بھی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ 2-3 جمعوں کے اندر وہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ویسے بھی رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو اس مہینے کا یہ موضوع ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس واقعے سے بڑی روشنی ملے گی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا خلوص، ان کی محبت، ان کی توبہ اور اللہ کی ان پر مہربانیاں کا حال سن کر انشاءاللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ جذبہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔